السلام علیکم پیارے بچوں۔ تو بچوں، پچھلی درجہ میں ہم نے سبق نمبر 4 بندروں کا فاقہ مکمل کر لیا تھا۔ آج میں آپ کو اس سبق کے الفاظ معنی کرنے کے بعد میں سوال جواب مکمل کرانے جا رہی ہوں، اور آپ کو اس سبق کے سوال جواب اپنی بک میں ہی مکمل کرنے ہیں جیسا کہ میں نے کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، جنگل میں بندروں کو کیا فکر لگی؟ تو اس کا جواب ہے، جنگل میں بندروں کو فکر لگی کہ پیڑوں پر پھل ختم ہونے والے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، بوڑھے بندر نے کیا تشویش ظاہر کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ آس پاس ابھی نئی فصل کی کوئی امید نہیں، ہمیں برے دنوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، بندروں کو کس چیز کی یاد ستانے لگی اور وہ کیا کرنے لگے؟ تو اس کا جواب ہے، بندروں کو کھانے کی یاد ستانے لگی اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، جوان بندروں نے پھلوں کو توڑ کر کیا کیا؟ جواب ہے، پھلوں کو بوڑھے بندر کے سامنے رکھ دیا اور خود دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ یہ آپ کے سوال جواب ہیں جو آپ کو اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اگلی مشق ہے، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اگر کھانے کو کچھ نہ ملا تو ہم سے مر جائیں گے۔ کس سے مر جائیں گے؟ بھوک سے۔ اس کے بعد یہی فکر لے کر وہ بوڑھے کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے؟ بوڑھے بندر کے پاس گئے۔ بوڑھے بندر نے ان کی بات سے سنی۔ کس سے سنی؟ غور سے سنی۔ اس کے بعد بندر سوچ میں پڑ گیا۔ کون سا بندر؟ بوڑھا بندر۔ اس کے بعد اگلی مشق ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ سبھی مشق آپ کو اپنی بک میں ہی مکمل کرنی ہے۔ سب سے پہلا الفاظ ہے جنگل۔ بندروں کو فکر لگی کہ جنگل میں پھل ختم ہونے والے ہیں۔ جملہ بن گیا ایک۔ اس کے بعد اگلا الفاظ ہے بندر۔ بوڑھا بندر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد ہے غذا۔ بندروں کو غذا کی تلاش میں بھٹکنا پڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد فاقہ۔ بندر فاقہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی مشق ہے، بندروں کو فکر لگی اس کے بعد اگلی مشق ہے، آپ کو صحیح اور غلط پر نشان لگانے ہیں۔ بندروں کو فکر لگی کہ پھل ختم ہونے والے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح تھی؟ تو یہاں نشان لگائیں گے جی، رائٹ۔ کیا لگا دیں گے؟ رائٹ۔ بندر فاقہ کرنے پر تیار نہیں تھے۔ تیار نہیں تھے یا تیار تھے؟ اس میں کہہ رہا تیار نہیں تھے، تو یہ غلط، رونگ۔ ٹھیک ہے۔ بوڑھے بندر نے پیڑوں سے پھل اتارے۔ کیا بوڑھے بندر نے پیڑوں سے پھل اتارے تھے؟ رونگ۔ سب بندروں نے پھل منہ میں رکھ لیے۔ رائٹ اور رونگ؟ رائٹ، یعنی صحیح آئے گا۔ سب نے کیا کیا تھا؟ منہ میں رکھ لیے تھے۔ اس کے بعد درج ذیل میں دیے گئے جملوں کے ٹکڑوں کو مناسب طور پر ملانا ہے۔ یہ میں نے ملا دیے ہیں، آپ کو بھی دیکھنے ہیں۔ جنگلوں میں بندروں کو فکر ہوئی، کس بات کی؟ کہ پیڑوں پر پھل ختم ہونے والے ہیں۔ اگر انہیں کھانے کو کچھ نہ ملا تو کیا آئے گا؟ تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ بوڑھے بندر نے مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہ ہم کسی دن فاقہ کر لیں۔ اس کے بعد بندروں کو کھانے کی یاد کیا ہونے لگی؟ ستانے لگی۔ تو یہ آپ کو میچ کرنے ہیں۔ اس کے بعد درج ذیل میں دیے گئے رشتے آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کو یہاں پر دیے گئے رشتے جو بتا رکھے ہیں وہ آپ کے کیا لگتے ہیں، آپ کو بتانا ہے۔ آپ کی ماں کی بہن، جو آپ کی ممی ہیں، ان کی بہن آپ کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی امی کی امی، یعنی ماں کی ماں، کیا لگتی ہیں آپ کی؟ نانی۔ پھر اس کے بعد باپ کی ماں، یعنی آپ کے پاپا کی امی، کیا لگتی ہیں آپ کی؟ دادی۔ اس کے بعد ہے باپ کا باپ، یعنی آپ کے پاپا کے پاپا، کیا لگتے ہیں؟ آپ کے دادا۔ ماں کا باپ، یعنی آپ کی امی کے پاپا، کیا لگیں گے؟ آپ کے نانا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کو مشق اپنی بک میں ہی مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی آخری مشق ہے،
یہاں پر آپ کو لکھنا سیکھنا ہے تصویر دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ اشکال کی مدد سے جملے ترتیب دیجیے، یعنی یہاں پر آپ کو شکلیں دے رکھی ہیں، جگہ دے رکھی ہیں، آپ کو ان کے حساب سے جملے بنانے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، مدرسہ آ گیا۔ اب یہاں پر پہلی تصویر دے رکھی ہے مسجد، تو ہم کیا کرتے ہیں، مسجد میں ایک جملہ بنا کر لکھو، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا دے رکھا ہے، کنواں، کیا دے رکھا ہے، کنواں، تو اس میں ہم لکھ دیں گے گاؤں میں ایک گہرا کنواں ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا دے رکھا ہے، دریا، تو ہم یہاں لکھ دیں گے دریا کا پانی صاف ہے۔ اس کے بعد تصویر دے رکھی ہے ہمارا گاؤں، تو یہاں ہم لکھیں گے ہمارا گاؤں بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد تصویر دے رکھی ہے ڈسپینسری، ڈسپینسری کے لیے ہم کیا لکھیں گے، ہم ڈسپینسری سے دوا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈسپینسری کے بعد میں کیا دے رکھا ہے، سڑکیں، تو ہم یہاں لکھیں گے شہر کی سڑکیں بہت مضبوط ہیں۔ اس کے بعد دکان یا ڈاک خانہ، یہ دیکھیے ڈاک خانہ دے رکھا ہے، تو ہم یہاں پر لکھیں گے ڈاک خانے کا محکمہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی آخری تصویر ہے دکان، تو یہاں ہم لکھیں گے گاؤں میں کپڑوں کی بڑی دکان ہے۔ یہ آپ کا سبق نمبر 4 یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ جتنی بھی مشق میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کو اپنی بک میں ہی مکمل کرنی ہے، اور اس سبق کے الفاظ معنی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کی کاپی میں کرنے کے لیے دے دیے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ نے یہ ورک کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ یہاں پر آپ کا سبق نمبر 4 مکمل ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔